باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفدا اما بعد۔ پہلے درس میں آپ کی خدمت میں امامت کے مسئلے کی کیا اہمیت ہے، کیوں ضروری ہے کہ ہم امامت کے مسئلے میں تحقیق کریں اور اس کے اوپر گفتگو کریں، اس کے اندر حق کو پہچاننے کی کوشش کریں، یہ آپ کی خدمت میں عرض ہو گئے تھے۔ آج جو امامت کے اندر موضوع ہے وہ خود لفظ امامت اور امام کی تشریح بیان کرنا ہے۔ لغت کے اعتبار سے عربی ڈکشنری کے اندر امام کسے کہتے ہیں، امامت سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی جو ٹرمینالوجی ہے، ٹرم ہے علم کلام کے اندر، اصطلاحی جو تعریف ہے یعنی ٹرم ہے جو اس کی تبیین کرنا اس درس کے اندر مقصود ہے۔ امام کا معنی اگر آپ عربی ڈکشنری کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کو وہاں یہ بات ملے گی کہ امام کا معنی پیشوا ہے، رہبر ہے، آگے چلنے والا ہے، یعنی یوں تعبیر کی گئی ہے۔ امام یعنی کلو من اقتدی بہ وقدم فی الامور، امام اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے، امام اس کو کہا جاتا ہے کہ جو امور کے اندر سب سے آگے ہوتا ہے۔ پس امام ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے رہبر کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جو آگے چل رہا ہو اور باقی لوگ اس کی پیروی کر رہے ہوں، پیرو کو امام کہیں گے۔ اسی لغوی معنی کو قرآن کے اندر بھی بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا ایک آیت یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے امام قرار دیے کہ جو ہماری ہدایت سے، ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر امام کا لفظ آیا ہے۔ امام یعنی وہی جو رہبر ہے، پیشوا ہے، پیرو ہے، یعنی جس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو امام بنایا اور یہ لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اب یہاں بھی جو لفظ امام آیا ہے یہ اپنے لغوی و ڈکشنری والے معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ پس یہاں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ امام یعنی پیشوا، امام یعنی راہبر، امام یعنی پیرو، جس کی پیروی کی جائے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، جیسے قرآن کی آیات کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امام کبھی باطل ہے اور امام کبھی حق ہے، اور آپ کی خدمت میں یہ آیات ذکر کر دی ہیں۔ چونکہ یہاں پر امام لغوی معنی کے اندر ہے اور وہ ہے رہبر، پیرو، جس کی پیروی کی جاتی ہے، تو یہ تقسیم ہو جاتے ہیں دو قسم کے اندر، امام باطل و امام حق کے اندر۔ خود امام کا جو لفظ ہے وہ لفظ سے لیا گیا ہے، الف اور میم کے تشدید ہے اس کے اوپر، سے لیا گیا ہے، یعنی اس سے استخراج ہوا ہے اور امام کا لفظ بنا ہے۔ لغت کے اندر قصد کے معنی کے اندر ہے، یعنی اگر قصد کرنا کا معنی ہے، اسی سے پھر امام لکھا گیا۔ امام چونکہ آگے ہوتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہدف کو پانے کے لیے امام کا قصد کرتے ہیں۔
تو لہٰذا لغوی اعتبار سے اس کا معنی امام کے اندر شامل ہے۔ یہ اجمالی طور پر لغوی تحلیل تھی لفظ امام کی، اور امامت بھی چونکہ اسی سے نکلا ہے لہٰذا اس کا معنی بھی خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے تعریف کا، یہ لغوی تعریف تھی، اس کی ڈیفینیشن تھی ڈکشنری کے اعتبار سے۔ اب جو ڈیفینیشن ہے وہ ٹرم ہے اس کی بیان کرنا، کہ جو علم کلام کے اندر، اسلامک تھیولوجی کے اندر جو ٹرم استعمال ہو رہی ہے وہ کیا ہے۔ امامت کی تعریف معمولاً شیعہ اور سنی ہر دو ایک ہی طرح کی تعریف کرتے ہیں امامت کی، فرق نہیں ہے، الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہے لیکن محتوا ایک ہی ہے۔ مثلاً آپ کسی بھی علم کلام کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ شیعہ کی ہو یا اہل سنت کی، آپ کو محتوا کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے وہ ایک ہی نظر آئے گی۔ تعریف یوں کرتے ہیں، الامامت، امامت کیا ہے؟ ریاست عامۃ فی الدین والدنیا، امامت ایک ریاست عامہ ہے، یعنی ایک ہی اجتماع کی، سوسائٹی کی، ایک ملک کی ریاست کو، اس ریاستی منصب کو امامت کہتے ہیں۔ کس چیز کے اندر یہ ریاست ہے؟ فی الدین والدنیا، دین اور دنیا کے اندر، خلافتاً عن النبی، یہ قید بھی بہت ضروری ہے اس امامت کی تعریف کے اندر کہ جو ہم بات کر رہے ہیں امامت دینی کے اندر، کہ پیغمبر کے بعد کون پیشوا بنا، کون راہبر بنا امت مسلمہ کا۔ اس امامت کی تعریف کے لیے ایک ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے، ریاست عامۃ فی الدین والدنیا خلافتاً عن النبی، کہ ریاست عامہ ہے دین و دنیا کے اندر، کہ جو خلیفہ بنتا ہے نبی کا، خلافتاً عن النبی، یعنی نبی کا خلیفہ بنتے ہوئے یہ ریاست اس کے ہاتھ میں آتی ہے۔ یہ تعریف آپ کو تمام کلامی کتابوں کے اندر ملے گی۔ آیا یہ تعریف کامل ہے یا کامل نہیں ہے؟ یہ بعد والے دروس کو آپ جب ملاحظہ کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ یہ تعریف درست تو ہے لیکن ناقص ہے۔ یہ امامت کے ایک پہلو کو ذکر کر رہی ہے۔ امامت کے کئی پہلو ہیں، کئی معانی ہیں، کئی مرتبے ہیں، فقط یہ تعریف ان تمام کو بیان نہیں کر رہی ہے، فقط ایک بعد کو ذکر کر رہی ہے، ایک پہلو کو ذکر کر رہی ہے۔ انشاءاللہ بعد والے دروس میں آپ کے لیے نقطہ واضح اور روشن ہو جائے گا کہ یہ تعریف جو امامت کی گئی ہے، چاہے وہ شیعہ علماء کی طرف سے ہو یا اہل سنت علماء کی طرف سے، یہ تعریف ناقص ہے، اس کو کامل کرنے کی ضرورت ہے، توضیح دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وہ بعد والے دروس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔